ہمارے بعض نادان لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی عقیدت ہے، وہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بشر کی حقیقت سے واقف ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو اور ارد گرد کے لوگوں کو بشر اور انسان سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں انسان ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ہمارے جیسا تو نبی نہیں ہو سکتا، نبی انسان نہیں ہوتا، نوری مخلوق ہے۔ ارے بدھو، نوری مخلوق ہے فرشتہ جو نبی کے در کا خادم ہے۔ فرشتہ نوری مخلوق ہے نا۔ نور دو قسم ہے، ایک نور ہے اللہ کی ذات، وہ تو غیر منقسم ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو، نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کے برابر کا کوئی دوسرا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ کا نور تو غیر منقسم ہو گیا۔ اب رہ گیا دوسرا نور جو مخلوق ہے، اس میں سے فرشتہ اعلیٰ ترین مخلوق، نوری مخلوق پیدا کی گئی، وہ نبی کے در کا خادم ہے۔ اگر آپ نبی کو بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں، تو زیادہ یہ کریں گے کہ فرشتے کی طرح مانیں گے، تو وہ تو نبی سے بہت کم تر حیثیت کما لیں گے، وہ تو نبی کے در کا خادم ہے۔ نبی انسان ہوتا ہے، انسان کامل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سے انسانیت خارج ہو گئی، ہم میں اتنی انسانیت ہے جتنا ہمارا ایمان خلوص کے ساتھ اور عمل محمد الرسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اتنے ہم انسان ہیں۔ اس کے علاوہ ہم انسانیت سے گر گئے اور ہم میں درندگی آ گئی۔ آج ہم اس کس چیز کو رو رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ مساجد میں بم پھٹ رہے ہیں، لوگ مار دیے جاتے ہیں، عبادت گاہوں میں، اب تو درگاہوں اور مزارات پر بھی پھٹنے شروع ہو گئے۔ بھی مزار پر تو کوئی دعا مانگنے ہی جاتا ہے غریب بیچارہ، تو وہاں کون ایسا بیٹھا ہے جسے تم قتل کرو گے؟ لیکن دھماکے ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قاتل ہیں یہ بشر ہیں، یہ انسان ہیں؟ ڈھانچہ انسان کا ہے، اندر روح درندہ بن چکی ہے۔ ان کے کام درندوں کے کام ہیں۔ کوئی ایماندار شخص بلا جواز شرعی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ جان لینا اس کا حق ہے جس نے زندگی دی ہے، جو زندگی دے نہیں سکتا وہ لے بھی نہیں سکتا۔ تو جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، دراصل وہ خود کو بشر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم میں بشریت کم، حیوانیت اور درندگی زیادہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کہ جس بندے میں ایمان اور عمل حضور کے مطابق ہوگا، جتنا ہوگا اتنا وہ انسان ہے، اور جتنا چھوڑ دے گا اتنی اس میں درندگی آ جائے گی۔ یہ ہماری آج کی تباہی اس درندگی کا ثمر ہے۔ ہم نے اتباع رسالت و نبوت کو چھوڑ دیا، ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ ہم میں اور ان لوگوں میں جو انکار کرتے تھے، صرف اتنا فرق رہ گیا کہ وہ انکار کرتے تھے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کام ہم بھی اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ محبوب ہماری بھی دنیا ہے، مقصد ہمارا بھی حصول ذاتی ہے۔ آخرت کو تو ہم بائی دی وے سمجھتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ساتھ کچھ اللہ اللہ بھی ہو جائے، کچھ نمازیں بھی پڑھ لیں۔ دنیا کا کوئی کام نہیں رہتا، چھوٹ جائے تو نماز ہی چھوٹتی ہے، عبادت ہی چھوٹتی ہے، اور مختلف ہیلے بہانے بنا کر، نام بدل کر سود کھانے سے باز نہیں آتے۔ اب کتے کا نام دمبا رکھ لو اور کھاتے رہو، حلال ہو جائے گا کہ میں دمبا کھا رہا ہوں، دمبا کھا رہا ہوں۔ نام بدلنے سے حقیقت شے تو نہیں بدلتی۔ زہر کا نام تریاک رکھ دو تو زہر کھانے سے مرو گے نہیں، تریاک کہتے رہو، اسے کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، زہر تو زہر ہے۔ حقیقت جو ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ نام بدل سے نہیں۔ سود کو منافع کہہ دو یا مارک اپ کہہ دو،
یہ مسلم لیگ کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے نیا نام دیا تھا کہ یہ مارک اپ ہے. یا کوئی نام رکھ دو، منافع رکھ دو، مارک اپ رکھ دو، ہے تو سود. تو ہم سود کھائے جا رہے ہیں، حالانکہ سود کھانے والے کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کر رکھا. تو کتنی جرأت ہے کہ بندہ اللہ کا اعلان جنگ قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کا ساتھ اصرار بھی ہے کہ میں انسان ہوں. نہیں بھائی، تم انسان نہیں ہو. انسان شرف انسانیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم جتنے حضور کے تابع ہو اتنے انسان ہو. جہاں سے اتباع رسالت چھوٹا وہاں سے انسانیت چھوٹ گئی. مخلوق مکلف جو ہے، جس کا آخرت و حساب ہوگا، جسے جزا و سزا ہوگی، وہ چار قسم کا. فرشتوں کا بھی حساب ہوگا، ان کی بھی جواب دہی ہوگی. تمہارے ذمہ کیا کام لگایا تھا، تم نے کیا کیا. اگرچہ وہ ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی پوچھا جائے گا. مکلف مخلوق. دوسرے انسان، تیسرے جن، اور چوتھے شیطان. شیطان سراپا بدی ہے، ظلمت ہے، فرشتہ سراپا نور ہے. جنوں میں نبوت نہیں ہے. ایک مخلوق ہے انسان اور بشر، جسے اللہ نے نور نبوت سے نوازا اور جسے اپنے کلام سے ہم کلام فرمایا، اور جسے یہ عزت دی کہ وہ ساری مخلوق سے اس لیے افضل ہو گیا کہ اسے اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب. اللہ کے نبی کو براہ راست اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا، اور ہم گناہگاروں کو نبی کریم کے طفیل اللہ سے بات کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے وہ اپنے رب سے باتیں کرے، فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پڑھے. اللہ اس سے بات کر رہا ہوگا. ہم منزل پڑھتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ایک کتاب ہے اللہ نے بھیجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، چلو اس کی تلاوت کر جائیں. کبھی اس کو اس انداز میں پڑھیں کہ یہ خط مجھے آیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ سب کے لیے ہے، درست ہے. لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ اب جو بات ہو رہی ہے میرے ساتھ ہو رہی ہے. اللہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ مانو، یہ نہ مانو، یہاں جاؤ، یہاں نہ. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں اور کس طرح اللہ سے بات کی جاتی ہے. تو یہ عزت ہے عالم بشریت کی. بشر تو وہ ہے جس کا وجود اقدس وہاں تشریف لے گیا جہاں فرشتے نوری مخلوق جانے سے جل جاتے تھے. سدرۃ المنتہا حد ہو گئی، جبرائیل امین کھڑے ہو گئے شب معراج. اگر یکسر منہ برتر پرم، مولوی رومی فرماتے ہیں شعر میں کہ جبرائیل امین نے عرض کیا اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پر. میں اس سے بال برابر بھی آگے قدم رکھوں تو تجلیات باری میں جل کر تباہ ہو جاؤں گا. میں آگے نہیں جھانک تک نہیں سکتا، میری انتہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے وجود باجود سے تشریف لے گئے آگے جہاں تک رب نے چاہا. کون جانتا ہے کہاں گئے؟ کون حد مقرر کر سکتا ہے؟ کوئی ہے وہاں؟ کسی نے دیکھا ہے؟ ارے ہمارا تو اللہ کا شکر ہے کہ زمین نے بوجھ برداشت کر رکھا ہے. ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ زمین ہمارا بوجھ برداشت نہ کرے اور ہمیں غرق کر دے. کہاں کی باتیں ہم کریں کہ کہاں گئے؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بشر کا اعزاز ہے، انسان کا اعزاز ہے. اور خیر البشر اور حقیقی انسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر نبی جس پر کتاب نازل ہوئی وہ انسانیت کا فخر تھا، کمال انسانیت تھا. ہم اس لیے بشریت انبیاء کا انکار کرتے ہیں کہ ہم خود کو انسان سمجھتے ہیں. یہ اللہ ہی جانے ہم کیا ہیں. چونکہ ہمارا ایمان، اخلاص اور کردار
یہ ہمیں انسان میں کوئی جتنا تابع ہے محمد رسول اللہ کے اتنا انسان ہے، جہاں سے اطاعت چھوڑ دیتا ہے وہاں سے انسانیت سے معروم ہو جاتا ہے۔